بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ ہے اللہ کے پسندیدہ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ اس کی طرف پلٹ کر جانے والے، توبہ کرنے والے لوگ، اپنے اعمال کو دوبارہ سنوار لینے والے لوگ، صرف زبانی توبہ کرنے والے نہیں بلکہ اپنے اعمال کو واپس ریورس کرنے والے لوگ، نمازوں اور قرآن کی طرف دوبارہ پلٹ کر آنے والے لوگ، دوبارہ سے نوافل کا اہتمام کرنے والے لوگ، دوبارہ اپنے رب سے خاص ملاقات کرنے والے لوگ، تہجد والے لوگ۔ ایسے لوگ اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل دے گا۔ اتنا بہترین بدلہ ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، اور محبت کرتا ہے بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے۔ چنی ہوئی خیر۔ جب دل الجھ جائے، رستے دھندلے ہو جائیں، تب کہو اے اللہ میرے لیے بہترین والا فیصلہ فرما اور میرے لیے خود انتخاب فرما۔ انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب اللہ ہر چیز کا وکیل ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دے، صرف اسی پر بھروسہ رکھیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں۔ انسان کی بے بسی اور اللہ کی قدرت کے درمیان یہ فرق ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی بھروسہ اور توکل اور بھروسہ صرف اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ بے شک خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو، ورنہ کوے بھی ہواؤں میں اڑا کرتے ہیں۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ کیوں مانگوں غیر سے جو دینے سے بھی قاصر ہے؟ کیوں نہ مانگوں اپنے رب سے جو دینے پر حاضر ہے؟ اگر مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ مخلص رشتے اور دوست اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، انہیں کبھی ضائع مت ہونے دیں، چاہے کتنی بھی مجبوری ہو، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی مگر دوست اور رشتے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندے کو ایسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اور جس سے دنیا میں کوئی دوسرا مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتا، تاکہ اس کا دل یہ سمجھ لے کہ اسے اپنا مسئلہ صرف اللہ کو ہی بتانا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی اسے سمجھ نہیں سکتا، اور وہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرے اور اللہ ہی سے شکایت کرے۔ اس لیے دکھ ہمیشہ دعوت ہوتے ہیں اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے، اور جو بھی اللہ کی طرف بڑھتا ہے اسے ضرور مقصد مل جاتا ہے، یعنی آپ کا دکھ آپ کا مقصد بن جاتا ہے۔ کامیاب لوگ ہمیشہ باصلاحیت نہیں ہوتے،
وہ بس وہ لوگ ہوتے ہیں جو روز وہی کام کرتے ہیں جسے دوسرا بندہ اگلے دن پر ڈال دیتا ہے۔ فرق محنت میں نہیں، مستقل مزاجی میں ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پر جس کی سب سے زیادہ معافی واجب ہے وہ آپ خود ہیں۔ اس دنیا کا سب سے بڑا قبرستان انسان کا دل ہے، جہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ کسی کی اصلیت کا سامنے آ جانا۔ رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں۔ صبر اور تحمل سے کام لیں۔ اگر آپ کے سامنے کسی کی اصلیت آئی ہے تو وہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں رب کی کوئی بہتری ہوگی۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جانا بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ رب نے آپ کو ایک ایسے شخص سے بچایا جو آپ کے قابل ہی نہ تھا۔ میرا رب جو کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے رب کے ہر فیصلے پر خوش اور راضی رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ بس یقین رکھو، جو دعائیں تمہیں رلا دیتی ہیں وہی دعائیں ایک دن تمہیں سکھ کا سانس بھی دیں گی۔ بس اللہ پر یقین رکھو۔ قبولیت۔ قبول کرنا تو اللہ کی صفت ہے، یعنی قبولیت آپ تک ضرور آئے گی۔ رحمت سے زیادہ۔ تم دعاؤں میں کم مانگ رہے ہو، وہ اپنی رحمت سے زیادہ دینے والا ہے۔ مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ آنی جانی چیز ہے۔ برا وقت آیا ہے یا کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے۔ بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کر کے دیکھنا ہے۔ صبر تو بڑی آسانی ہے جو اگر کسی وقت میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بس اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔